السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اب جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں، صحیح سلامت رہیں۔ آج ہم لواتت کے بارے میں بات کریں گے۔ لواتت آپ کو معلوم ہی ہوگا، یعنی کہ دو لڑکوں کا آپس میں سیکس کرنا، یعنی کہ دو میل کا آپس میں سیکس کرنا، اس کو لواتت کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس کام میں ملوث نظر آتی ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے بھی یا نہیں۔ بے شمار دنیاوی و اخروی آفات کا سبب بننے والے اس مذموم فعل کی قباحت قرآن کریم اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلُوطًا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ ترجمہ: اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت کی خاطر۔ قوم لوط پر اسی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، جس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود۔ ترجمہ: پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ اس کی مذمت میں حدیث مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط کا سا عمل کرے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو صبح اللہ پاک کے عذاب میں اور شام اس کی ناراضگی میں کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور جانوروں اور مردوں سے بدفعلی کرنے والے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب اس امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو لوطیہ کہلائے گا۔ یہ 3 قسم کے ہوں گے، جو مردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، وہ جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے، جو ان سے بدفعلی کریں گے، ان سبھی پر اللہ پاک کی لعنت ہے، مگر جو توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما لے گا، وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ لواتت کی شرعی دنیاوی سزا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اور حضرت ابن عباس ان کے لیے فرمایا کرتے تھے، بستی میں کوئی اونچی دیوار دیکھی جائے اور لوٹی کو اس کے نیچے ڈال دیا جائے، پھر اس کے ساتھ پتھروں والا معاملہ کیا جائے جیسا قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، زنا اور لواتت کے بیان کردہ شرعی سزائیں نافذ کرنا حاکم اسلام کا کام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں نے زنا کیا ہے یا لواتت جیسا قبیح فعل کیا ہے تو اس سے اس وقت تک سماجی تعلق ختم کر لے جب تک وہ کامل توبہ نہ کر لے۔ لواتت کروانے والے کی آخرت میں سزا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے کسی کو خود پر بخوشی قدرت دی، حتیٰ کہ دوسرے نے
اس سے منہ کالا کیا تو اللہ پاک اسے عورتوں کی سی شہوت میں مبتلا فرما دے گا اور قیامت تک اس کی قبر میں شیطان کو اس کے قریب رکھے گا۔ میں گزارش کروں گا میرے بھائیوں کہ اس گناہ سے بچو اور خدا کے واسطے شہوت اور ان سب چیزوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو اور جلد سے جلد اپنی شادی کرو، شادی کرنے میں دیر نہ کرو، اور کسی بھی دوست کے ساتھ یا کسی بھی اجنبی کے ساتھ یہ فعل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان حرکتوں سے بچائے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔